السلام علیکم ناظرین، خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کو آداب عرض ہے۔ ناظرین، آج ہم باتیں کریں گے حبیب جالب صاحب کی۔ حبیب جالب ایک آوارہ گرد شاعر جسے عام طور پر ناقدین شاعروں کی فہرست میں شامل ہی نہیں کرتے، ایک ایسا شاعر جس نے ہمیشہ عام آدمی کی بات کی، حالات حاضرہ کی بات کی، اس ملک کی بات کی، اس ملک کی سیاست میں حصہ لیا، اس ملک میں جمہوریت کے لیے اپنے جسم پر کوڑے تک کھائے۔ وہ حبیب جالب، ان کے کئی قصے میرے پاس ہیں۔ جالب صاحب بنیادی طور پر میرے والد صاحب کے دوست تھے، لیکن جب میں بڑا ہوا، جوان ہوا، شعبہ صحافت میں آیا تو میری بھی ان سے دوستی ہو گئی۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے حبیب جالب کے ساتھ برس ہا برس لاہور کے پرانے پریس کلب میں تاش بھی کھیلی۔ ہم 10-5 روپے کے کھلاڑی ہوتے تھے، 10-20 روپے جیب میں ہوتے تھے، ہار جاتے تھے۔ حبیب جالب صاحب کو تاش کھیلنے کا فن بہت سلیقے سے آتا تھا۔ وہ بڑے ہی ان حماق سے جیتنے کے لیے تاش کھیلا کرتے تھے۔ جب وہ 200-400-500 روپے جیت جاتے تو مجھے دیکھتے اور ایک کونے میں لے جاتے اور پوچھتے، کاکا کتنے ہارے ہیں؟ میں اگر 10 روپے آ رہا ہوں یا 5 روپے آ رہا ہوں تو میں انہیں کہتا، چاچا جی میں 50 روپے ہار گیا ہوں۔ وہ 100 روپے جیب سے نکالتے، مجھے تھماتے اور لاہور پریس کلب کی سیڑھیاں اتر جاتے۔ حبیب جالب صاحب کی آج جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ جب ہم نئے مارکیٹ میں گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کا مستقل مسکن جو ہے وہ خورشید محمود قصوری کے والد محمود قصوری صاحب کی فین روڈ والی کوٹھی ہے، اور وہ عام طور پر وہیں پر سویا کرتے تھے۔ پھر ان کے اڈے بدلتے رہے، وہ پریس کلب میں بھی سوتے رہے۔ وہ آخری دنوں میں اداکار مصطفیٰ قریشی کے گھر بھی انہوں نے بہت راتیں گزاری، لیکن سب سے زیادہ وقت جو انہوں نے دیا وہ باری علیق کے صاحبزادے مسعود باری کے پرانی انارکلی والے گھر میں دیا۔ اب میں آتا ہوں اصل قصے کی طرف۔ حبیب جالب صاحب مسعود باری کے گھر جانے کے لیے جب چوک پرانی انارکلی پہنچتے تو وہاں سے وہ ان کے بغل میں ایک بستہ ہوتا تھا، یہ ان کی ایک مستقل نشانی تھی۔ اس بستے میں ان کی کچھ کتابیں ہوتی تھی، کچھ مسودے ہوتے تھے، کچھ شاعری ہوتی تھی، جو بھی کچھ ہوتا تھا ان کا اسی بستے میں ہوتا تھا۔ جب حبیب جالب صاحب پرانی انارکلی چوک میں پان اور سگریٹ خریدنے کے لیے پہنچتے تو ان کے آنے سے پہلے ایک نوجوان ان کا منتظر ہوتا۔ جو ہی جالب صاحب آتے وہ نوجوان ان کے لیے پان لگواتا، ان کے لیے سگریٹ خریدتا، اور خود ان کے پانوں کے اور سگریٹ کی ادائیگی وہ نوجوان خود کرتا۔ پھر حبیب جالب صاحب سے ان کا بیگ لے کے خود پکڑ لیتا، اور حبیب جالب صاحب کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا وہ مسعود باری کا جو اڈا تھا، ڈیرا تھا، اس کی سیڑھیاں چڑھتا، اور سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اس کو ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہے اور بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ وہ خود حبیب جالب صاحب کو یہاں تک لے کر آیا ہے۔ یہ تو تھا اس نوجوان کا معمول، لیکن اچانک ایک دن کیا ہوا؟ حبیب جالب صاحب پرانی نارکلی کی اسی پان شاپ پہ رکے، نوجوان وہاں کھڑا ہوا تھا۔ جالب صاحب نے اپنے لیے پان بنوائے، سگریٹ لیے، لیکن وہ نوجوان اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس نے حبیب جالب صاحب کو ویلکم نہیں کہا، اس نے حبیب جالب صاحب کے پانوں اور سگریٹ کے پیسے ادا نہیں کیے۔ جو ہی حبیب جالب صاحب مسعود باری کے چوبارے کی طرف بڑھنے لگے تو وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جالب صاحب مسعود باری کے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور وہ نوجوان ان کے دبے پاؤں پیچھے پیچھے تھا۔
جالب صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہیں، وہاں اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان جو حبیب جالب کی خدمت کو اپنی عبادت سمجھتا تھا، اس دن بہت غصے میں تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ حبیب جالب صاحب کا گریبان پکڑنے والا ہے، حبیب جالب صاحب کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے والا ہے۔ اس کا چہرہ، اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ آج اس کے دماغ میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ جب کچھ لمحے گزر گئے، 1-2 منٹ کے بعد لوگوں نے اس سے پوچھنا شروع کیا کہ نوجوان، آج تم انتہائی غصے میں نظر آتے ہو، خیر تو ہے؟ اس نے کہا، یہ شخص جو آپ کے گھر میں روزانہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے پوری دنیا جانتی ہے اور یہ بڑا مشہور شاعر ہے، اور آپ بھی اس کو شاعر سمجھتے ہیں، یہ شاعر وائر نہیں ہے، یہ تو ایک جھوٹا آدمی ہے جو آپ کو الو بنا رہا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ شاعر نہیں ہیں اور یہ لوگوں کو الو بنا رہے ہیں، یہ وحی تم پہ کیسے نازل ہوئی؟ وہ نوجوان نے کہا، سر میں تے ان پڑھ ہاں نا، میں تے نہیں نہ پڑھیا لکھا، پر ساڈی بھن نے تے ایم اے کیتا ہے نا۔ کل راتی اسی گھر چ ایویں ذکر کر بیٹھے کہ اسی اج کل غالب نال بیٹھنے اٹھنے ہیں۔ میری بھن نے حیرت نال میرے ول تکیا، کہندی وے تو کہڑے غالب نال بیٹھنا اٹھنا ہے؟ وہ تے 1869 دے وچ فوت ہو گئے سن، تیرے نال کوئی دھوکھا ہو رہا، غالب بن کے تینوں ملدا۔ نوجوان کی اس بات پر اس کمرے میں تو بہت بڑا کہکا بکھرا، لیکن جالب صاحب کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ بدحواس نظر آ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جالب کو غالب سمجھنے والا یہ بے وقوف آدمی ان کی خدمت کرتا رہا۔ ناظرین، حبیب جالب صاحب کی کہانیاں اور بھی ہیں ہمارے پاس۔ موت سے پہلے وہ لندن کے کرامویل ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، اور میں اس وقت روزنامہ جنگ لندن کا چیف نیوز ایڈیٹر تھا۔ وہاں کی ایک کہانی آپ کے لیے میں نے محفوظ کر رکھی ہے، وہ آئندہ نشست میں آپ کو سناؤں گا، لیکن جاتے جاتے گزارش کرتا ہوں کہ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، خود بھی سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے بھی کہیے، لائک کریں اس چینل کو، اور اس چینل کو فارورڈ کریں اپنے تمام احباب کی طرف۔